37 ہجری تک یہ دور رہا۔ اب اس دور میں، اسی 37 سالہ دور امامت میں، ان دونوں حکومتوں کے رساکشی میں بنو امیہ اور بنو عباس کے طرف ذرا ظلم و ستم اور توجہات کم ہو گئے۔ تو اس دور میں امام کو فقہ اہل بیت کو نشر کرنے کا موقع ملا، یعنی مسجد نبوی اور مسجد کوفہ کو ہمارے اور آقا پہ ہمارے جان قربان یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا۔ اور سب سے زیادہ فقہی احادیث ائمہ جو گنے جائے تو سب سے زیادہ روایات اور احادیث نقل ہوئے ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، سب سے زیادہ۔ عزیزان گرامی، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض اہل علم ہوتے ہیں اور بعض اہل دل ہوتے ہیں۔ کمال امام دیکھیے آپ، خدا کی قسم، امام کا معنی کیا ہے؟ اہل علم یعنی انہیں علم حاصل کرنے، طلب علم کی جو شوق رہتے ہیں، یعنی ان کے سامنے بس فقط پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اتنا شوق ہے ان کے پاس۔ اگر آپ 16 گھنٹے، 18 گھنٹے، 15 گھنٹے، 14 گھنٹے، جو آج دنیا میں مثال ہے، جو IAS افسر بنتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ کمشنر بنتے ہیں، جو بڑے کرنل بنتے ہیں، کیا ان لوگوں پر کم پڑھتے ہیں؟ ہر ایک کا اسٹیٹس الگ ہے، ہر ایک کا ہارڈ ورکنگ الگ ہے، اسٹرگل الگ ہے۔ ایسا مت سوچے گا کہ دنیا میں آج فلاں ملک سب سے زیادہ ترقی پہ ہے، ان کے جوان، ان کے بزرگوں نے اپنی قیمتی وقت کو پڑھنے میں لگایا ہے، تب اس منزل پہ پہنچا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آج ہمارے درمیان ہمارے مجتہدین ہے، رہبر معظم جمہوریہ اسلامی انقلاب ایران آیت اللہ خامنئی صاحب، مرجع تشیع جہان حضرت آیت اللہ سیستانی مدظ اللہ العلی صاحب، آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب، آغا نجفی بشیر صاحب، آغا وحید خراسانی صاحب۔ دنیا کی کسی کام سے واسطہ نہیں، بس پڑھنا ہے۔ 80 سال کا ہے تو بھی لائبریری میں ہے، جوانی میں پڑھ کے یہ لوگ آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے اہل علم حضرات۔ بڑی مثال دی تاکہ ہمارے بچے سمجھیں، یہ نام لیں گے تو سمجھیں گے سامنے کی مثال۔ ان سے ہم ابو بصیر کہیں گے، ہشام بن حکم کہیں گے، آبان بن تغلب کہیں گے، یا دوسرے نہیں سمجھ، یہ فوراً سمجھ لگا، توجہ چاہتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور بعض اہل دل، ان سے اگر پوچھا جائے اہل علم سے آپ کو کیا چاہیے، وہ کہتے ہیں مجھے کتاب چاہیے پڑھنے کے لیے، دن رات محنت ہے بس پڑھنے میں۔ تب وہ جا کے ایک مجتہد بنتا ہے، تب وہ جا کے ایک فقیہ بنتا ہے، تب وہ جا کے ایک ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، یا دوسرے آفیسرز، دوسرے محکمہ ڈپارٹمنٹس کا آفیسر بنتے ہیں۔ یہ خام خیالی ہے کہ ایک ایسے افسر بنا ہو یا کوئی بہت بڑے عہدے پہ آیا ہو، یہ خیال چھوڑ دیجئے، ان لوگوں نے پڑھ کے آیا ہے۔ اور دوسرے اہل دل یعنی وہ کیا؟ ان کے علم کے طرف کوئی رجحان نہیں ہے، جو ہمارے ماحول میں بہت ہے، یہ علم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس سے علم سے کوئی واسطہ نہیں، اس کو شکیت نماز کیا ہے نہیں معلوم، کچھ بھی پتہ نہیں، اس کو تاریخ کیا ہے وہی کیا لینا دینا ہے۔ لیکن وہ دل میں یہ شوق اور محبت ہے کہ حق کی بات جہاں ہوتا ہے وہاں سننے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور جو چاہتا ہے۔ اور امام حق جعفر صادق علیہ السلام کے پاس یہ دونوں کمالات موجود تھے۔ اہل علم بھی علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور اہل دل آپ کے بات سننے کو آتے تھے۔ اسی لیے امام نے 4000 راویوں اور شاگردوں کو پیدا کیا۔ آج یہاں ہم 40-50 منٹ کہیں گے تو ماشاءاللہ کہاں جاتے ہیں ہمارے نظریں؟ بہر آپ لوگوں کا قبلہ
رخ ہو جائے، میں تو سامنے دیکھ ہی رہا ہوں. تو ہم میں اور جس مولا نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کے باپ مر گیا ہو، یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہیں ہے. ہم علم کے کس درجے پہ ہے اور ادب کے کہاں فائز ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا میرے عزیزان گرامی. اور ہم تو شیعہ ہے بھائی، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، جنہوں نے دریا بہا دیا ہر علوم کے شعبے کا. دینی آدمی جو بھی ہے دین کا، دنیا کا، فزکس دیکھیں، کیمسٹری دیکھیں، میتھس دیکھیں، ریاضیات دیکھیں، علم جغرافیہ دیکھیں، علم کلام دیکھیں، علم تفسیر دیکھیں، ہر ایک کے لیے اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ کا تیار کیا 10 قسم کے صحابیوں کو. علم کلام کرنے کے لیے فلاں، مثلا علی ابن یقطین، ابو بصیر، یعنی علم کلام تو علم کلام میں ماہر، فقہ تو فقہ میں ماہر، ادب میں تو ادب میں ماہر، کلام العرس میں تو کلام میں، رجال میں تو رجال میں. اس طریقے سے امام نے اپنی شاگردوں کو تیار کیا. عزیزان گرامی، آج ہم اسی میں مکتب فکر کے ہیں نا، یعنی دین کو اتنا توسیع دیا، توحید کو اتنا سمجھایا، اہل بیت علیہ السلام کے مذہب اور حق کو اتنا پھیلایا کہ آج ہم مشہور ہو گئے فقہ جعفری، مذہب جعفری کر کے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اچھا اس زمانے میں بھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے، کچھ باتیں ہوتے رہتے ہیں، کچھ کہاں سے آواز اٹھ رہا ہے، کچھ ادھر سے آواز اٹھ رہا ہے. اس زمانے میں بھی بہت خطرناک دور، واقفیہ الگ تھے، معتزلہ الگ تھے، متشاعرہ الگ تھے. کوئی اسماعیلی بن گیا تو کوئی یہ بن گیا تو کوئی وہ بن گیا. کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق کے بعد اسماعیلیہ اختیار کرنے گیا تو اسی طرح وہ تھے، وہاں پہ تھے، زندیق لوگ تھے. تو امام کا علم جو امام ہوتا ہے، امام الانس والجان، ہر ایک کا ایسے مناظرے کے زندیقوں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، کافروں سے، بدعقیدتوں سے زیادہ تر، تو امام اسی کے حساب سے، اس کے مائنڈ اور اس کے فکر کے حساب سے جواب دیتے تھے. ایک زندیق آ کے سوال کرتا ہے، زندیق یعنی ملحد، زندیق، اور آج بھی چل رہا ہے. وہ اس بات کے قائل ہے کہ دنیا خود سے بنی ہے، قدیم ہے، وہ خود بہت ایک دن وہ ہو جائے گا. ایک حادثہ ہوا، دنیا پھٹ گئے، انفجار ہو گیا، ایک ایکسیڈنٹ ہے، دنیا ایسے بنا. کتنی منظم، جب ایک چیز تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو پورا منظم بنتا ہے کیا؟ پہاڑ بھی ہو، دریا بھی ہو، جھرنے بھی ہو، وادی بھی ہو، ریتی بھی ہو، ایسا منظم کون بناتا ہے؟ اس کو یہ بیوقوف کی عقل نہیں ہے. وہ آ کے امام سے سوال پوچھے، زندیق تھا. توجہ سے سنو میرے پیارے بچوں، زندیق نہیں تھیس. اب ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ لڑائی کرتے ڈائریکٹ. بیوقوف کہیں کہ مار دو اس کو، لیکن وہ تو امام ہے، دیکھ رہا ہے، اس کو کیسے جواب دینا ہے؟ کہا یہ دنیا یوں ہی بنے ہیں، یوں ہی حادثات رونما ہوئے ہیں، ایک دن یوں ہی تباہ و برباد ہو، کوئی پیدا کرنے والا نہیں. اس کا مطلب یہ تھا جو میں خلاصہ کر رہا ہوں. جب سوال سنا امام نے توجہ سے، اس کے بعد اس کو جواب دیا. تم نے کبھی انڈا دیکھا؟ ایگ، تخم مرغ کہتے ہیں فارسی میں، آپ کے زبان میں ایگ. ہاں. کہا اس کے اندر کیا ہے؟ کہا اس کے اندر سفیدی اور زردی ہے. برابر؟ ہاں برابر. اچھا تم نے کبھی دیکھا کہ زردی اور سفیدی آپس میں ملتا ہے؟ کہا نہیں. تو کیا ہے؟ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ باریک جھلی جو ہے اس چیز کو روک دیتے ہیں کہ زردی اور سفیدی آپس میں ملنے نہیں دیتے. اچھا یہاں تک صحیح ہے؟ صحیح. اچھا جب ہم اس انڈے کو مرغی کے نیچے سینکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو کیا نکل آتا ہے؟ کہا چوزا. یقین ہے؟ ہاں چوزا، یعنی جسے ہم بچہ کہتے ہیں، چکن یہی بولتے ہیں نا انگلش میں. صحیح بولا میں؟ ہاں چک، ہاں صحیح ہے.
اچھا اب اس انڈے کو پھوڑ دیں گے ہم، زردی اور سفیدی دونوں ملا دیں گے، کیا نکل آتا ہے؟ اور کچھ بھی نکل مخلوط ہو جاتا ہے. تو کیا اس میں سے اس کے اعضاء نکل آتا ہے؟ پیر، پر، چونچ وغیرہ کہا نہیں. بتاؤ اتنی باریک سی چیز کو جو منظم طریقے سے رکھ کر جس میں سے چوزے نکالتا ہے، اس ناظم کا نام کیا ہے اور کون ہے؟ جب یہ زندیق پریشان ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دیا اور آپ ہی اس کے رسول کے صحیح جانشین ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ زندیق کو مثال دیا، زندیق کو. آج کل زندیقیت بہت ہو رہا ہے دنیا میں، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ دلیل دے رہا ہے، کچھ کہہ رہے. وہ ہمارے ایمان پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. شیعہ بہت مضبوط ہے، وہ کچھ بھی مثال دو ہم ٹس سے مس ہونے والے. لیکن عزیزان گرامی، اگر ہمارے ایک جوان سے جو علم سے ناآشنا ہو، جو ادب سے عار ہو، اگر ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جائے، ممکن ہے، پاسبل کہ وہ دین سے ہٹ جائے لاجواب ہونے کی بنا پر. کم سے کم ہمیں اس شہر علم کے ماننے والوں کو اتنی دلیل اور علم ہونا چاہیے کہ ہم اس کو جواب دے سکے، ولو کمزور ہی کمزور دلیل کیوں نہ ہو، چاہے وہ عقلی ہو یا نقلی ہو، آپ کے اندر ہونا چاہیے. اب اہل علم حضرات بھی آ کے سوال کرتے تھے اور عام انسان بھی آتے تھے. ایک دن اور ایک 2-3 آدمی آ گئے، 2 لوگ. ایک علم والا تھا اور ایک ایسے ہی سوال کرنے والے بہت ہوتے ہیں نا، خود کو کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، کیسے کہہ دیتے ہیں. اس کا ہوتے معاشرے میں فساد برپا کرنا، لوگ برائیاں کریں، ایسے لوگ اس طریقے سے سوال کرتے ہیں. وہ انجام کیا ہوگا خدا بہتر جانتا ہے انشاءاللہ. لیکن علم والا جاننے کے لیے کرتا ہے. میں نے کہا نا، اہل علم لوگ ہیں اور اہل دل ہے. یہ اہل دل نہیں ہوتا ہے، یہ فساد، تباہی. اگر کہیں تعمیری ذہن چل رہا ہے تو اس کو خراب کر دینا، بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو، معاشرے میں ایسی چیز ہے جس کا خود کیا کہہ رہا ہے نہیں معلوم، خود کے وجود نہیں معلوم اس کو. ایسے وہاں بھی لکھتے. ایک آ کے کہتا ہے، مولا یہ بتائیے پروردگار عالم اس کائنات کو کیا انڈے میں سمو سکتا ہے؟ یہ علم والا تھا، یہ جاننا چاہتا تھا اس کائنات کو، یونیورس کو انڈے میں سمو سکتا ہے، تخم مرغ میں؟ امام نے جواب دیا، اب یہ بتائیے قانون، ایک اصول ہے کہ کل جز میں نہیں آ سکتا، جز کل میں آ سکتا. یعنی ایک منطقی لاجک گفتگو ہو رہا ہے. جز کل میں سمو سکتا ہے لیکن کل جز میں نہیں آ سکتا کہ کل کل بھی رہے اور جز جز بھی رہے. لیکن کل کل اس وقت رہتا ہے جب جز کل میں سمجھ جائے تو جز بھی رہے گا، کل بھی ہو جائے گا. لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کل کل رہے وہ جز میں سمجھ جائے. سمجھ میں آ رہے بات؟ اس نے مثال دیا. اب جو دوسرا جو پوچھا، کہا مولا یہ بتائیے کہ کائنات کو انڈے میں سمجھ سکتا ہے؟ کہاں دیکھو تمہارے آنکھیں ہیں، کہاں ہیں؟ تمہارے آنکھ بڑی ہے یا انڈا؟ کہا مولا انڈا بڑا ہے. کہا تم اپنی چھوٹی آنکھ سے اتنی بڑی کائنات کا نظارہ کر رہے یا نہیں؟ کہا ہاں. یہ اصول اس کے لیے تھا. یعنی جو بھی آج ہمارے پاس موبائل جو اسکرین وغیرہ جو زوم کرتے ہیں، یہ ایک نقشہ ہے کائنات کو سمجھنے کے لیے. ہمارے پاس تمام دلائل موجود ہے لیکن ہم اس کا ایکسپلینیشن ہمارے پاس نہیں ہے، ڈیفینیشن نہیں ہے. آپ سب یوز کر رہا ہے
ہر نالج ہے، دنیاوی تعلیم سمجھ کے، کمپیوٹر کہیے، کیمرہ کہیے، یہ سب کن وجود ہے خداوند عالم کے مظاہروں کو دیکھ کر. کیمرہ کیسے بنا، کمپیوٹر کیسے ایجاد ہوا، ٹیلی فون کیسے ایجاد ہوا، یہ سب نشانیاں ہیں ایک صاحبان عقل کے لیے. آج ہمیں اگر کوئی ریفل کم ہو جائے تو اس کو دوبارہ اس میں فٹ کرنا نہیں آ رہا ہے، اتنا ہم لوگ باعلم ہیں. ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے بڑے سے بڑے عالموں کو فون کرنا پڑتا ہے. ایک مسئلہ شکیات مثلا اگر میں آپ لوگوں کو پوچھو جواب نہیں دے پائے گا، یہ آدمی بات ہے. ایک چھوٹے سے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم یتیم ہیں. ایک بیچارے کا والد اگر مر جاتا ہے ہم اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اگر یتیم ہے، شفقت ہے. آج ہمیں 2 یتیم خانے کھولنے کی ضرورت ہے. ایک نہیں، 2 یتیم خانے. ایک میں علم سیکھا جائے، دوسرے میں ادب سیکھا جائے. بس اسی کو کہتے ہیں. ایک کو علم کہتے ہیں، علم سے خدا کی پہچان ہوتا ہے. ایک کو عقیدہ ہوتا ہے، اس سے عمل کیا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ بہت پیچھے ہیں. یوں تو ہم ٹیکنالوجی کے زمانے میں 21 سنچری میں جی رہے ہیں، جہاں دنیا پرواز کر رہے ہیں وہاں ہم آپ کو شکیت کا مسئلہ ہی نہیں معلوم، دین کے بارے میں بہت غربت میں ہے. کبھی یہ تصور نہ کیجیے گا. تو اس دور میں جہاں بنو امیہ اور بنو عباس کا کشمکش چل رہا تھا، امام نے فقہ اہل بیت کو نشر کیا. فقط فقہ اہل بیت ہی نہیں، تمام علوم دینی کو جسے رسول نے میراث کے طور پر چھوڑ گیا، من و عن اس پہ عمل کر کے بتایا دنیا کو کہ ہم وارث نبی ہیں، ہم صادق آل محمد ہے. اول والا صادق ہے تو یہ چھٹا صادق ہے. وہ اول محمد ہے، میں اوسط محمد ہوں، اور ہم کل کے کل محمد ہے. بتا دیا. لہٰذا ہم لوگ سیرت نبی تو ماشاءاللہ اس پہ تو ہمارے مسلمان ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں سے بھی آگے ہیں. سیرت نبی تقریریں، یا کچھ حد تک مولا کائنات کے بارے میں، یا کچھ حد تک ہم لوگ امام حسن حسین کے بارے میں، بس باقی ائمہ کے کیوں نہیں؟ کیا ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہمارے ماں بہنیں نہیں کر سکتا ہے؟ کیا ہم ہفتوں میں، مہینوں میں 1-2 کلاس نہیں رکھ سکتا ہے فقہ جعفری سیکھنے کے لیے؟ آخر کون سی مجبوری ہے میرے عزیزوں؟ کون سی قیمتی چیز جمع کر رہے ہیں کہ جسے آپ قبر میں لے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ، خالی ہاتھ ہے. سلیمان نے وصیت کیا، حضرت سلیمان نے، جب مجھے تم لوگ کہنا تم میرے دونوں ہاتھوں کو خالی چھوڑ دینا، اس نے کچھ نہیں کرنا. پتہ چلے دنیا کو، پوری جہان پہ جرن پرن طیور وحوش ہر ایک پر حکومت کرنے والا شخص یہ کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں. آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ توجہ کیجئے. یہ نہ سوچے مجمع کی ضرورت نہیں ہے. امام جعفر صادق نے کتنے لوگوں سے شروع کیا تھا؟ یہ بھی ایک درس ہے ہمارے لیے. جہاں سب و شتم و ظلم و ستم ہو رہا ہو، جہاں اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کر رہا ہو، دیواروں پہ چنے جا رہا ہو، جہاں علی و محمد و فاطمہ و زینب کے نام رکھنے والوں کو دیواروں پر چن دیا جاتا ہو، اس ماحول میں علوم آل محمد کو اتنا پھیلایا، سائنٹسٹ بھی نکلا، انجینئر بھی نکلا، ہر کوئی کہا کس سے حاصل کیا؟ کہا جعفر صادق سے حاصل کیا. ولو 90 سال کا ہو کیوں نہ ہو، وہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ علم جعفر صادق سے حاصل کیا. اگرچہ وہ دوسرے عقائد کے تھے، فخر کرتے تھے کہ ہمارے علم، ہمارے استاد، ہمارے حاکم جعفر صادق تھے. آج ہم اور آپ ان کے عقیدہ رکھنے والے ہیں. ہمارا علم کا انتہا اور مدت کتنا ہونا چاہیے یہ آپ لوگوں کے، آپ جانے، آپ کے لیے سوال ہے. لہذا ہمیں علم و ادب کے مدرسے کھولنے ہوں گے. 24 گھنٹہ ضرورت نہیں ہے، کم سے کم مہینے میں اتنا تو بنتا ہے نا. ایک چھوٹی سی حدیث، مثلا آج کا جو حدیث ہم نے بتایا، کچھ احادیثیں اور آیتیں میں نے اس دن بھی کہا تھا اپنی دیواروں پہ جہاں آپ ہر روز آ جایا کرتے ہیں، اس پہ لکھے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. قرآن کیا کہاں جا رہے ہو؟ فوراً تو معنی بھی رہا کہ کہاں جا رہے ہو.
فوراً آپ توجہ ہو جائیں گے، یہ اللہ پوچھ رہا ہے این تذہبون، کہاں جا رہے ہیں؟ اب اگر چوری کرنے جائیں گے تو جائیں گے آپ، لیکن آپ مسجد جا رہے ہیں، مسجد جا رہا ہوں خوشی سے، اللہ، دکان پہ جا رہے ہیں کرب معاش کے لیے، زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ حدیث مثلا یتیم، ان الیتیم یتیم العلم والادب، یہ سب سے بڑا امیر ہے جس کے پاس ادب اور علم ہے، اخلاق ہے، تہذیب و تمدن ہے، دنیا کے ساتھ چلنا، دنیا کے ساتھ کام کرنا، اپنے عقائد کو مضبوط رکھتے ہوتے سب سے زیادہ امیر یہی ہے۔ لیکن اتنے ذی وقار، ذوی الاحترام، جو منصوص من اللہ امام ہو، بھائی جن کے امام ڈائریکٹ ان سے حاصل کیا ہو، دو امام ان کے دور کے ہیں، پڑھے ہیں امام کے چھٹے امام سے، باقی دو تو شہادت کے بعد آئے ہیں۔ ایک ہم واحد وہ ہے جو امام حقیقی کو مانتے ہیں، ہم وہ ہے جن کا فقہ نبی سے شامل ہو جاتا ہے، باقی ان لوگوں کو وہیں پہ ختم ہے۔ اس سے پہلے کون سا فقہ تھا، کون سا امام تھا؟ جواب نہیں دے سکتے، ہمارے پاس جواب ہے۔ میرے عزیز بچوں، میرے نوجوانوں، بزرگوں، ہمیں توجہ دینے ہوں گے۔ وقت جب آ جاتا ہے تو کسی کو لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، لمحہ بر آپ کو آگے پیچھے ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آخر میں منصور دوانقی نے جب شہرت، امام کے عظمت، امام کے رتبہ اور بلندی، اسٹیٹس جب شروع ہوتے ہوئے دیکھا تو ان دشمنان آل محمد سے رہا نہیں گیا، امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ کتنی بے وفا ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں ماں بہن کیا ہے اس کا ادب اور اخلاق سکھایا، جنہوں نے علوم آل محمد، تمام علوم دنیا، ہر چیز بتایا، آخر میں ان ظالموں سے رہا نہیں گیا۔ وہی کام کیا جو ان کے آبا و اجداد نے کیا، وہی کام کیا جو بنو عباس نے، جو بنو امیہ سے بڑھ کر ظلم کیا، اس مظلوم امام کو زہر دے کے شہید کیا۔ عزیزان گرامی، آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کے تجہیز و تکفین دیا اور کہاں دفن کیا؟ جنت البقیع میں دفن کیا۔ اور یہ جنت البقیع کہتے ہی ہمیں اور ایک مصیبت یاد آ جاتا ہے۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ دختر رسول فاطمہ زہرا مادر ائمہ، جہاں پر آپ کا روزہ نہیں ہے، قبر ویران ہے، کوئی شمع جلانے والا نہیں ہے۔ عزیزو، جب ہمارے کوئی عزیز مرتا ہے، ہم قبرستان لے جاتے ہیں، رات ہو جاتے ہیں تو اس کے قبر پہ شمع جلاتے ہیں، یہاں تک کہ جس جگہ غسل دیتے ہیں مرحوم یا مرحومہ کو، 40 دن تک ادباً ہم لوگ اس جگہ شمع جلاتے ہیں۔ قبرستان جا کر ہم اس کو اپنی عقیدت کے حساب سے پھول نچھاور کرتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں۔ کتنی مظلومہ ہے فاطمہ زہرا، جس کے قبر پر جا کر زیارت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیک یا مظلومہ، یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنی مظلومہ ہے فاطمہ۔ آپ کے فرزند حسن، آپ کے فرزند زین العابدین، آپ کے فرزند امام محمد باقر اور آپ کے فرزند جعفر صادق، سب آپ کے سامنے دفن ہے، لیکن کسی ائمہ کے قبر پر شمع جلانے والا نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے امام زمان فرماتے ہیں فَلَأَبْكِيَنَّكَ عَلَيْهِ بَدَلَتُ مُوِدَمَا۔ اے مولا، اے جد مظلوم کربلا، ہم آپ کے اوپر اس طرح آنسو بہاتے ہیں، خون بہاتے ہیں آنکھوں سے، مولا ظہور فرما کے مادر گرامی جد مظلوم حسن حسین العابدین باقر و صادق کے قبر پر روزہ تعمیر کرنے کی ہمیں اجازت ملے۔ عزیزو،
کتنی مظلومہ تھی وہ فاطمہ. ہاں عزیزو، امام کو اپنے احترام کے ساتھ دفن کیا، پرسہ دیا آپ کے فرزند کو. بہرحال یہ سب انجام ہوا. یقینی بات ہے لوگ پرسہ دیے ہیں، لیکن ایک ذات وہ بھی ہے کربلا کے میدان میں ہے، کوئی پرسہ دینے والا نہیں. سب سے پہلے اگر کسی گھر میں میت ہو جاتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے، اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو اور خاص کر چھوٹے چھوٹے کم سن بچیاں ہو، تو ہمسائے کے پڑوس یا رشتہ دار ماں بہنیں جا کر بچی کو کبھی گود میں لیتے ہیں، کبھی اس کو سہلاتے ہیں، کبھی اس کے گوشوارے پہناتے ہیں، کبھی اس کو تسلی دیتے ہیں. لیکن ہائے رے سکینہ مظلومہ، ظالموں نے آپ کو شہادت کے بعد پرسہ دینے کے بجائے گوشوارے چھینے، آپ کے گال پہ تماچے مارے گئے، بیویوں کو بے پردہ و مغنا کیا گیا، خیموں کو آگ لگا دیا گیا، زین العابدین کو بستر بیماری سے بھیجا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما. بار الہ جو مومنین مومنات اس مجلس میں شریک ہیں، خدا ان کے ہر شرعی حوائج کو پورا فرما. پروردگار ہمارے قوم کے بچے بچیاں ظہور امام کے وقت لشکر میں شامل ہونے کی توفیق اور قابل بنا. پروردگار جو مومنین مومنات مریض ہیں مریضہ ہیں، آج کے شہادت کا واسطہ انہیں شفاء عاجلہ صحت کاملہ عنایت فرما. پروردگار مخصوصی دعا کرنے کہے ہیں، ایک نومولود ہاسپٹلائز ہیں، خدا انہیں صحت کاملہ شفاء عاجلہ کے ساتھ ساتھ طول عمر عنایت فرما. بار الہ جن لوگوں نے مختلف حوائج کے لیے التماس دعا کہے ہیں، جو بھی شرعی حوائج رکھتے ہیں خدا انہیں پورا فرما. پروردگار جس طرح مجالس اعضاء یا محافل اہل بیت انعقاد کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نور ایمان میں اضافہ فرما، ان کے دلوں میں جذبہ عقیدت ائمہ علیہم السلام اور خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمارے آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم تمام لوگوں کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید یعقوب حسین ابن سید الیاس حسین و جملہ مومنین مومنات مرحومین کے لیے احسان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم تقبل منا هذه التلاوة وابعث ثوابها إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسين. نوشي نواسي زرتي. حسين 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 صاف بنا وصاف صاف عدد العدد حسين حسين كيف يسمونه حسين 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 حسين. میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں
ہے مانگا بابا ہے، میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، میں سکینہ ہوں میرا درد، میں نے دادی کی طرح اتنے مصائب دیکھے، میں نے دادی کی طرح اتنے مصائب دیکھے، 4 برسوں میں ہی لگتی ہوں ضعیفہ بابا ہے، میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، جو تیری لاش پہ دوڑائے تھے گھوڑے رن میں، جو تیری لاش پہ دوڑاتے تھے گھوڑے رن میں، وہ تماچوں سے مجھے دیتے ہے پرسا بابا ہے، میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، کاش مر جاؤں میں اصغر کو ہی روتے روتے، کاش مر جاؤں میں اصغر کو ہی روتے روتے، میں کہاں کرتی ہوں پانی کا تقاضا بابا ہے، میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، ہے پوری شدت سے مجھے مارا تماچا جس نے، پوری شدت سے مجھے مارا تماچا جس نے، اس کو ہاتھوں سے میرا چہرہ ہے چھوٹا بابا ہے، میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، ہے انگلیوں کے تو کہیں پر ہے انگوٹھی کے نشان، انگلیوں کے تو کہیں پر ہے انگوٹھی کے نشان، کیسے پہچانو گے تم بیٹی کا چہرہ بابا ہے، میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا بابا، میں سکینہ ہوں شام والوں سے نہ پانی نہ کفن مانگوں گی، شام والوں سے نہ پانی نہ کفن مانگوں گی، میں نے احسان وہاں لوں گی کسی کا بابا ہے، میں سکینہ ہوں میرا درد ہے اتنا
سینوں کے نیزہ تک میرا سر آ گیا ماں بدن سینوں کے نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں بدن سینوں کے نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں تیرا اصغر بھی اکبر کے تیرا اصغر بھی اکبر کے برابر آ گیا اماں بدن سینوں کے نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں بدن سینوں کے نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں گلے پر تیر کھائے چین سے سویا ہوا تھا میں گلے پر تیر کھائے چین سے سویا ہوا تھا میں اچانک قبر میں نیزہ اچانک قبر میں نیزہ اتر کر آ گیا اماں بدن سینوں کے نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں بدن سینوں کے نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں تیرا اصغر بھی اکبر کے تیرا اصغر بھی اکبر کے برابر آ گیا اماں بدن سینوں کے نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں بدن سینوں کے نیزہ تک میرا سر آ گیا ہے کچھ تیروں سینہ پر اور کچھ بابا کے چہرے پر ہے کچھ تیروں سینہ پر اور کچھ بابا کے چہرے پر بدن میں خون جتنا تھا بدن میں خون جتنا تھا وہ باہر آ گیا اماں بدن سینوں کے نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں بدن سینوں کے نیزہ تک میرا سر آ گیا پتہ ہے آپ نے یہ راکھ جو پہلو میں باندھی ہے میرا اصغر بھی کھولوں گی میرا اصغر بھی چولوں کی زد پر آ گیا اماں بدن سینوں کے نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں بدن سینوں کے نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں تیرا اصغر بھی اکبر کے تیرا اصغر بھی اکبر کے برابر آ گیا اماں
جب خیمے میں رخصت کو شہ بحر و برائے چلائی سکینہ میرے بے کس پدرائے شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ پھر پیار کرے ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کہ تو جاؤ میں کیا کروں میدان میں گر جا کے نہ آؤں نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں آپ کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر سینے پہ سلائیں گے تمہیں رات میں مادر کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا ننھے سے کلیجے پہ میرے چلتی ہے تلوار کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہے یہ ہتھیار میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا آتی ہے بلا سر پہ تو پہلے مجھے وارو مر جاؤں گی بابا نہ سدھارو نہ سدھارو جاؤ گے جہاں میں بھی وہیں جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک قاسم اکبر سلام شاہ سلام علیک زینب دل کی سلام شاہ سلام علیک آنا محمد سلام شاہ سلام علیک در دلاور سلام شاہ سلام علیک خالد سکینہ سلام شاہ سلام علیک خالد سکینہ سلام شاہ سلام علیک خالد سکینہ
حسين جزاك الله تقبل الله أجرك الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حدثتنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. اپنے لیے تو اپنے ارادوں کا اپنے خاص جنت البر کی طرف جائیں. السلام السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان العرب والعجم يا من حزان يبدأ الله. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع الإرهاب. السلام عليك يا قامع الظلم والعدوان. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وهونك ورحمة الله وبركاته. بسم الله